والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في عدد كل ذرة 100,000 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ آج کی یہ محفل ایک عظیم شخصیت ہمارے پیر و مرشد حضور فخر ملت شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المتکلمین العارف ابن عارف شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء والفضلاء حجت الکاملین والسند الباسطین عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیکر صدق و وفا حضور فخر ملت حضرت قبلہ الحاج الحافظ علامہ مفتی پیر سید افضل حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی جماعتی علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کی محفل ہے. یوں تو آپ کا وصال شریف 4 جولائی کو ہوا، لیکن چونکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام تھے اس لیے آج کے دن یہ محفل رکھی گئی. حضور فخر ملت 18 جنوری 1942 عیسوی بمطابق 30 ذوالحجہ 1360 ہجری بروز اتوار خان بادہ امیر ملت میں جوہر ملت حضرت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوئے. آپ کا شجرہ نسب 42ویں پشت میں جا کر شفیع معظم نور مجسم آقا نامدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت سے قبل سنوسی ہند ابو العرب بانی پاکستان حضرت قبلہ عالم الحاج الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری مصر العزیز نے بشارت دی کہ سید اختر حسین شاہ گھر بیٹا پیدا ہوگا. اس کا نام سید افضل حسین شاہ رکھنا، صاحبزادہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور ساری زندگی قرآن یاد بھی رہے گا اور اللہ کا ولی بھی ہوگا. آپ کی پیدائش پر آپ کے دادا سراج الملت حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 دقیقے تقسیم. وہ مفسر ہو مفکر، وہ فقیہ با کمال، وہ مفسر ہو مفکر، وہ فقیہ با کمال، منفرد ہے جس کے علم و فقہ کا جلال. فخر السادات جانشین حضرت امیر ملت حضرت پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب فقہ و حدیث کے امام تھے. علم لدنی رکھتے تھے اور علوم ظاہری و باطنی کا پہرے زخار تھے. قرآنی و دینی علوم سے آپ کا قلب اطہر مکمل طور پر منور تھا. چونکہ ایک طویل عرصے تک مدرسہ نقشبندیہ جماعتیہ علی پور سیدہ شریف میں علم قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے، اس لحاظ سے آپ کو شیخ الحدیث کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اپنے وقت کے محدث اعظم تھے. حضور فخر ملت نے راہ فقر میں جو روحانی منازل و مراتب طے کیے ان کا احاطہ کرنا
ممکن نہیں ہے۔ حضور فخر ملت کا کہ ہم اصل جلیل القدر علماء کرام، پیران عظام اور ارباب دانش و بینش نے ہمیشہ آپ کے علمی اور روحانی مقام و مرتبے کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا بلکہ آپ کے حضور محبت و عقیدت کے پھول بھی نچاور کرتے رہے۔ حضور فخر ملت کی ذات اور شخصیت میں اللہ رب العزت نے علم و معرفت، حکمت و دانائی کا پہلے بے قرار ملزم کر رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ معرفت دراصل اپنے خالق و مالک، اپنے رب تعالیٰ کی پہچان و شناخت کا نام ہے۔ جب ولی کامل پر ذات و کائنات کے حقائق منکشف ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اسے عرفان کی نعمت اور دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معرفت وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے لطائف انوار سے دلوں میں ودیعت کرے۔ حضور فخر ملت کی ذات مبارکہ میں وہ تمام اوصاف و خصائل بدرجہ عدم موجود تھے جو کسی ولی کامل کی ذات اور زندگی میں ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے علوم باطنی اور روحانی میں حضور فخر ملت کو کمال درجہ مہارت و صنعت حاصل تھی۔ حضور فخر ملت کے ہم اثر علماء کرام، مشائخ عظام اور اولیاء کاملین نے علم حقیقت میں ہمیشہ آپ کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ دینی، مذہبی، روحانی اور تصوف کے حلقوں میں آپ کو اپنے عہد کا عارف، مجدد اور مجتہد کے ناموں سے پکارا اور مخاطب کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت میری گفتگو ہے، طریقت میرا کردار ہے اور حقیقت میرا حال ہے اور معرفت میرے بھید کا مشاہدہ ہے۔ طریقت میرا کردار ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی شریعت پر کامل گزری۔ آپ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں۔ حضور نے فرمایا شریعت میری گفتگو ہے، طریقت میرا کردار ہے اور حقیقت میرا حال ہے اور معرفت میرے بھید کا مشاہدہ ہے۔ تصوف کی دنیا میں اہل دل نے عشق کے شیخ کامل کے مرتبہ جلیلہ و کاملہ تک رسائی کے لیے 4 مقامات کے سفر کو نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ ان مقامات کو لفظوں کی صورت میں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت کیا ہے؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات شریعت ہے۔ اور طریقت کیا ہے؟ ایک شخص سمندر کے کنارے گیا اور پانی کے اندر ہاتھ پیر چلانے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا تیرنا سیکھ رہا ہوں تاکہ بیت اللہ شریف کی، روضہ اقدس کی، مدینہ طیبہ کی، حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تیرنا سیکھ جاؤں گا تو پھر اس سمندر کو عبور کر لوں گا اپنے بازوؤں کے زور پر۔ اب سوچیں کہ وہ شخص کیا پورا وہ سمندر وسیع ہزاروں میل پھیلا ہوا اپنے بازوؤں سے تیر سکتا ہے؟ بڑے بڑے مگرمچھ بھی اس میں موجود ہیں، حوادث زمانہ ہیں، اونچی اونچی موجیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا بھائی ایسا کرو، ٹکٹ لو پانی کے جہاز کا اور جا کے جہاز میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھ گیا۔ وہ کپتان، اس نے جہاز چلانا شروع کیا، وہ خود بھی پہنچا اور اسے بھی پہنچا گیا۔
تو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے اس راستے کو طے کرنا تو شریعت ہے، لیکن کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر اس راستے کو طے کرنا یہ طریقہ ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ ہر اعمال میں اللہ کی رضا، ہر عمل میں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ کے اندر آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے تیز تیز کہیں تشریف لے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے، آپ کہاں دوڑی چلی جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں نے سوچا ایک ہاتھ میں میرے پانی ہے، ایک میں آگ ہے، میں نے سوچا کہ جو لوگ جہنم کے خوف سے رب کی عبادت کرتے ہیں، میں اس پانی سے اس جہنم کو بجھا دوں تاکہ وہ خوف ختم ہو جائے، اور جو لوگ جنت کی لالچ میں رب کی عبادت کرتے ہیں، میں اس آگ سے اس جنت کو جلا دوں تاکہ وہ لالچ بھی ختم ہو جائے، اور صرف رب کی محبت، رب کی رضا، رب کی چاہت باقی رہے، اور صرف رب کے حصول کے لیے اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔ یہ حقیقت ہے اور معرفت رب کی پہچان، جس نے حقیقت کے راستے، شریعت، طریقت، حقیقت پہ چل کے رب کو پا لیا، اس نے اپنا مکھا دکھا دیا۔ اب جس کا جتنا حوصلہ تھا اس نے اس کو اتنا دے دیا۔ تو ظاہر کے مقامات الگ الگ کیفیات، وہ احساسات کے حامل ہیں، لیکن در حقیقت ان کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور یہ چاروں ایک دوسرے سے کڑی در کڑی اس طرح منسلک ہیں کہ اگر ایک بھی بیچ میں سے حذف کر دیا جائے تو تصوف کی پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یوں یہ چاروں مراحل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایک صوفی کو یا شیخ کامل کو پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر مقام حقیقت کے کٹھن اور دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی آرزو، خواہش، غرض اپنی ذات تک کو فنا فی اللہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مقام معرفت نصیب ہوتا ہے۔ حضور فخر ملت نے سلوک و تصوف کی تمام منازل محض 38 برس کی عمر میں اس لیے طے کر لی تھی کہ آپ ضرور یہ ہند سلطان الاولیاء امیر ملت الحاج پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے خانوادہ عالی میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو خصوصی روحانی نسبت بھی تھی۔ اس روحانی نسبت کا فیضان تھا کہ صدیوں کا سفر سالوں میں طے ہو گیا، اور حضور فخر ملت کو من جملہ روحانی اور علمی قوتیں ودیعت کر دی گئی۔ میرے حضرت والد صاحب اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے کہ آپ علی پور سیدہ شریف میں تھے، عرس شریف کا موقع تھا، حضرت امیر ملت کا عرس شریف ہو رہا تھا، نماز کی امامت ہوئی اپنے کمرے کے اندر، کراچی والے جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں نماز کی امامت ہو رہی تھی۔ حضرت امیر ملت جن کا عرس شریف منایا جا رہا ہے، مئی کا موقع تھا، خود تشریف لے آئے اور نماز میں خطاب فرمایا۔ حضرت والد صاحب حضور حضرت خواجہ سمیر حسن نقشبندی خلیفہ مجاز حضور فخر ملت بھی اس جماعت کے اندر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا ہم نے خود سنا کہ حضرت امیر ملت نے فرمایا، بہت سے لوگوں کے متعلق بہت سی باتیں فرمائی، اور پھر فرمایا ان سے کہہ دو، حضور فخر ملت کے لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو اپنے آپ کو نہ چھپائے، ایک دن ظاہر ہو جائیں گے۔
ایک دن ظاہر ہو جائیں گے. عالم برزخ سے ان کی تربیت ہوئی ہے. ہر 100 سال بعد ایک مادرزاد ولی پیدا ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے میرے خانوادے میں یہ موجود ہیں. قطب وقت ہیں، غوث وقت ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان امیر ملت، فیضان فخر ملت. تو میرے حضور فخر ملت، آپ کی فصیح اللسانی خطابت کا ایسا میٹھا دل نشین انداز، میٹھے میٹھے الفاظ، آپ کی شان عالی کا کیا پوچھنا. آپ کی خطابت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو فصیح اللسانی، میٹھے میٹھے الفاظ، سحر انگیز واعظ و تبلیغ کے بعد سے دور دور تک آپ کی شہرت و چرچا تھا. لاکھوں کے مجمع کے قلوب و اذہان میں وارفتگی کی کیفیت پیدائش ہو جاتی ہے. آپ کے میٹھے میٹھے الفاظ سامعین کے دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں اور ان کے قلوب منور ہوتے جاتے. جو ایک بار آپ سے مل لیتا آپ کا گرمیدہ ہو جاتا. آپ ہمہ جہد شخصیت کے مالک تھے. اپنی گفتار اور کردار سے یاران طریقت کو وہ راہ چراغ عطا فرمایا کہ علم کے متلاشی سالکوں کی راہ روشن ہوگی. آپ کی آواز مبارکہ شیریں، پرسوز اور باوقار تھی. یوں سادگی سے مگر پر اثر انداز میں گفتگو فرماتے کہ ایک ایک لفظ مریدوں کے دلوں میں پر نقش ہو جاتا. حضور قبلہ جوہر ملت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب جماعتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک 1980 عیسوی کے بعد آسمان ولایت کے آفتاب جہاں تاب حضور فخر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی کی گئی اور آپ اپنے وصال مبارک 4 جولائی 2012 تک 32 سال دربار عالیہ حضرت امیر ملت محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین رہ کر علم و حکمت، دین و دنیا اور روحانی و باطنی معاملات کی خدمت بجا لاتے رہے. حضور فخر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ 38 برس کی عمر مبارک میں جب سجادہ نشین آستان عالیہ علی پور سید شریف کے اعزاز سے فیضیاب ہوئے تو آپ پیکر تسلیم اور رضا کا عملی نمونہ تھے. اور مذکورہ بالا 4 مقامات شریعت، طریقت، حقیقت اور مقام معرفت کی منازل طے کر چکے تھے اور شیخ کامل کا مجدد دین و ملت کی مسند عزت و تکریم پر فائز ہو چکے تھے. حضور فخر ملت نے مشائخ عظام اور اولیاء کرام کی درگاہوں اور درباروں پر موجود سجادہ نشینی کی مجموعی روایات کو بدلنے کی عملی صحیح. آپ ایک روایتی سجادہ نشین ہرگز نہ تھے. آپ اپنے زہد التقویٰ، علم عرفان، فقہ و غنا کے اعتبار سے واقعتاً قبلہ عالم امیر ملت محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند عالی قدر کے صحیح حقدار تھے. قبلہ عالم امیر ملت محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند عالی کی جانشینی بلا شبہ حضور فخر ملت جیسے مرد درویش عظیم الشان اور بلند پایا انسان ہی کا حصہ اور مقدر تھی. آپ کسی سائل کو خالی نہ جانے دیتے تھے. اس کی ضرورت اور حاجت ہر حال میں پوری فرماتے. غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرنا آپ کا شعار و شیوا تھا. اپنی جھولیاں بھرتے ہیں سب جا کر وہاں، اپنی جھولیاں بھرتے ہیں سب جا کر وہاں. بخشش و لطف و کرم ہے عادت افضل حسین، بخشش و لطف و کرم ہے عادت افضل حسین. حضرت فخر ملت انتہائی متواضع اور منکسر المزاج شخصیت کے حامل تھے. آپ کو وہ صفت مہمان نوازی عطا ہوئی جس کی مثال ملنا محال ہے. صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی علمی خدمات و ترویج دین کے لیے بے تحاشا کوششیں کرنا ہر ولی یا مرشد کا خاصہ نہیں ہوتا.
ہر مرید کا دل آپ کی تعلیمات حق کی وجہ سے منور و روشن ہے۔ دل مریدوں کا ہے روشن آپ کی تعلیم سے، دل مریدوں کا ہے روشن آپ کی تعلیم سے، سب کو حاصل ہو رہی ہے قربت افضل حسین، سب کو حاصل ہو رہی ہے قربت افضل حسین۔ یاران طریقت کو آپ کے تقسیم کردہ فیض سے ایسی قربت آپ کے ساتھ حاصل ہوئی جس سے کئی نسلوں کی تربیت باطن ہوئی۔ جو آپ سے مرید ہو جاتا آپ صرف اسی پر توجہ نہیں فرماتے بلکہ اس کی اولادوں، اس کی نسلوں کو نواز دیتے ہیں۔ لوگ جو آپ کے آستانے پر آتے رہے مثل شمع و پروانہ، آپ کے نام پاک کی صرف انسانوں کی اس دنیا میں ہی دھوم نہیں ہے بلکہ بس میں ملائکہ میں بھی دھوم ہے، اجنہ کی دنیا میں بھی دھوم ہے، ہر طرح کی مخلوق جو اس دنیا میں موجود ہیں آپ کا نام مبارک ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ انسان تو کرتے ہیں بہت عزت و تکریم، انسان تو کرتے ہیں بہت عزت و تکریم، ہے بس میں ملائک میں بھی اعزاز علی پور، ہے حضرت افضل پہ آیا راز علی پور، ہے حضرت افضل پہ آیا راز علی پور، سب دیکھ کے مسرور ہیں انداز علی پور۔ وہ پیر جماعت ہوں کہ اختر ہو کہ افضل، بے مثل ہے دنیا میں بزرگان علی پور، بے مثل ہے دنیا میں بزرگان علی پور۔ 18,000 عالم جن کو ایک قطب وقت غوث وقت ایک ہی وقت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 18,000 عالم، جب چاہے جنت میں جاتا ہے، جب چاہے جنت سے واپس آتا ہے۔ میں ہر عالم میں آپ کا چرچا ہے، اجندہ بھی آپ سے داخل تھا، بیٹھے آپ کی خدمت پر مامور ہیں، ملائکہ آپ کی خدمت پر مامور ہیں، جو کہ اپنی ظاہری حیات میں بھی مریدوں سے بات کرتے وقت میرے آقا حضور فخر ملت جب مریدوں سے بات کرتے تھے بظاہر تو وہ مریدوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، مگر اصل میں ان کی نظر مبارک لوح محفوظ پر ہوتی تھی اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کا احاطہ کر رہی ہوتی تھی۔ آپ کے نظر کرم، نظر التفات نے بڑے بڑے مشکل سے مشکل بلکہ ناممکن سے ناممکن کاموں کو ممکن کر دکھایا۔ خشکی ہو یا تری، صحرا ہو یا زمین، کسی جگہ پر موجود آپ کا کوئی مرید آپ کو مشکل گھڑی میں یاد کرتا تو لمحوں میں اس کی داد رسی فرماتی ہے۔ اور ہمارے پاس آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، مگر ابھی یقیناً لاکھوں میں سے ایک حصہ بھی بیان نہ کر پائیں گے۔ آپ کی سوانح حیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خاندان امیر ملت کے اس عظیم فرزند نے حقیقی اسلامی تصوف اور نور معرفت کو اپنی تعلیمات کے ذریعے کتنے سادہ، آسان اور آرام سے سمجھ آ جانے والے طریقہ کار کے ذریعے کے مطابق عقیدت مندوں کے لیے پیش کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور فخر ملت ایک ایسی عظیم علمی، دینی اور روحانی شخصیت کے مالک تھے کہ عقیدت مند اپنے اپنے زاویے اور پہلو سے اپنے دامان حاجت کو گوہر مراد سے بھرتے چلے جاتے تھے۔ یقیناً آپ کے ظاہری، باطنی اور روحانی کمالات دینی و دنیاوی فیوزات و خدمات کا مکمل تذکرہ محض چند منٹوں میں ایک بہت دشوار امر ہے۔ 2 جولائی 2012 عیسوی کو بدر المشائخ حضور فخر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ آپ کے سینہ مبارک میں شدید درد محسوس ہوا۔ حضور والا نے میڈیسن استعمال کی لیکن خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو آپ اپنے خدام کے ہمراہ قلعہ احمد آباد پہنچے۔
ضلع احمد آباد میں ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ دل کی تکلیف ہے، کسی بڑے اسپتال میں چیک کروائیں، آپ پہلے ہی کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا تھے۔ چنانچہ وہاں سے آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے، جہاں آپ اسلام سینٹرل اسپتال سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ 3 اور 4 جولائی کی درمیانی رات کوئی 1:15 بجے حضور فخر ملت کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ شدید تکلیف کی حالت میں تھے، آپ پر غرور کی طاری تھی اور نفس کی رفتار کم اور زیادہ ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ کو فوری طور پر لاہور لے جانے کا ارادہ کیا گیا، لہذا ایمبولینس میں ڈاکٹر کا انتظام کیا گیا۔ رات تقریباً 3:45 ایمبولینس سیالکوٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ آپ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ رات 4 بجے ڈرپ اتر گئی ایمبولینس کے اندر۔ ڈاکٹر نے گاڑی رکوائی اور دوبارہ ڈرپ لگوائی۔ اس وقت حضور فخر ملت بار بار صرف ایک سوال کرتے تھے، کیا صبح کے 4 بج گئے؟ کیا صبح کے 4 بج گئے؟ گویا آپ کو اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا بے چینی سے انتظار تھا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور قبلہ عالم حضرت پیر سی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کا اشتیاق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی وفات کے وقت کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کب وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کو روانہ ہوں گے۔ وقت کے متعلق آپ نے کئی دفعہ پوچھا، پھر آپ فرمانے لگے مجھے علی پور شریف لے چلو، مجھے ظفر کی کمرے میں لے چلو، اس کا کمرہ بہت ٹھنڈا ہے۔ تقریباً 4:15 کے قریب دسکا روڈ پر لاہور جاتے ہوئے ایمبولینس میں آپ کی روح مبارکہ اپنے خالق حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ بوقت مثال کلمہ طیبہ آپ کے لبوں پہ جاری تھا۔ آپ نے آنکھیں اٹھائی، اس کے ساتھ ہی آپ کے منہ پر بند ہو۔ اس وقت صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، چہار سو اطراف و اکناف میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ آپ کے چہرہ مبارک پر تبسم بہارا تھا، چہرہ نورانی سے نور کی کرنیں آسمان کی جانب بلند ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا رب کائنات کے مقرب بندے اور نورانی مخلوق ایک عظیم اور ولی کامل کی روح مبارکہ کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، جیسے وہ اس عظیم شہزادہ ولایت و تصوف کو سلامی دے رہے ہوں۔ مدینہ منورہ سے ٹھنڈی ہوائیں اور نور کی کرنیں اس پیکر نوری کو اپنی آغوش رحمت میں لے رہی تھی۔ ہر طرف سے یہ صدائیں گونج رہی تھی، مرحبا سیدی، مرحبا فضیلت الشیخ، مرحبا بدر المشائخ، مرحبا شمس الآفاق۔ سفر آخرت حضور فخر ملت کی پیشانی مبارک پر یہ جملہ ویدا تھا، ھذا حبیب اللہ میت فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو۔